الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور ان میں سب سے زیادہ اشرف انسان کو بنایا، انسان کو فضیلت عطا فرمائی، چنانچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ نے جسمانی اعتبار سے بھی انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اس کا اعتدال، اعضاء کا پرپورشن، خوبصورتی، ہر لحاظ سے انسان باقیوں سے ممتاز ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک حاکم وقت اپنی بیوی کے ساتھ اچھے موڈ میں تھا، بیوی کی بہت تعریفیں کر رہا تھا، تو بیوی نے اسے کہا کہ کیا لگے گا میری تعریفیں کرنے میں، مرد تو ایسے ہی ہوتی ہے۔ اس نے آگے سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے چلا۔ بات تو کر گیا، لیکن بات علماء تک پہنچی تو علماء نے آپس میں اس پر ڈسکشن کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جواب دینے کے لیے آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہے۔ علماء نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کا اللہ قرآن میں 4 قسمیں کھا کے فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک میں نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا۔ تو انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اب آپ ذرا خوش ہو جائیں کہ سب کی بیویاں چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ 4 جگہوں کی قسمیں ہیں۔ تین اور زیتون حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ، طور سینین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ، اور بلد الامین نبی علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ۔ تو 4 اولو العزم انبیاء کی پیدائش کی جگہوں کی قسمیں کھا کے اللہ نے فرمایا کہ تحقیق میں نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کو انسان سے کتنا پیار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں پر بہت رؤوف اور بہت رحیم ہے۔ رؤوف کہتے ہیں نرم، جو نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں نا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رحمت جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو رافت بن جاتی ہے۔ رحمت اور رافت ملتی جلتی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے تھے، اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصے کے اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں تقسیم کیا، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے۔ اب آپ بتائیے کہ ساری مخلوق میں جو آپ کو محبت نظر آتی ہے، ماں باپ کی اولاد کے ساتھ،
میاں بیوی کی، بہن بھائی کی، دو بھائیوں کی، دو دوستوں کی، جہاں آپ کو محبت نظر آتی ہے یہ اس ایک محبت کا آگے کھر پھاک کا حصہ ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت 100 ہمالیہ پہاڑ کی مانند ہے، اس میں سے ایک پہاڑ کے اللہ تعالیٰ نے ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیے اور ریت کا ایک ایک ذرہ ہر بندے کو عطا کر دیا۔ اب اس ایک ذرے کی وجہ سے ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، بیوی اپنے خاوند سے کتنا پیار کرتی ہے، کیسے لوگ قربان ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ اور یہ صرف انسانوں میں نہیں، ساری مخلوق میں اللہ نے تقسیم کیا۔ جانوروں میں بھی تو محبتیں ہوتی ہیں۔ مرغی کے پاس بلی آ جائے تو اپنے بچوں کے سامنے پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ تم پہلے میری لاش سے گزرو گی پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ گی۔ تو انسانوں میں، جانوروں میں جو محبتیں نظر آتی ہیں یہ اس ایک محبت کا آگے چھوٹا سا حصہ ہے جو ملا ہے۔ جب یہ محبت ایسی ہے تو جس ذات کے پاس 100 حصے رحمت ہے اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے سے پیار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات، 3 احسانات تو بہت واضح ہیں نا۔ جب ہم دنیا میں پیدا ہوئے عین اس وقت جانوں کے یہاں بھی بچے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے ہمیں انسان کے گھر پیدا کیا، ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں تھی، نہیں، یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمارا کوئی حق نہیں تھا، یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے ہمیں انسان کے یہاں پیدا کیا۔ وہ جس کو چاہتا بندر کے گھر پیدا کر دیتا، گدھے کے گھر پیدا کر دیتا، وہ جانور ہوتا۔ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان۔ پھر دوسری بات کہ جس وقت ہم پیدا ہوئے دنیا میں لاکھوں بچے دنیا میں پیدا ہوئے، اور کتنے بچے تھے جو غیر مسلم ماؤں کی گود میں پیدا ہوئے۔ ہمیں اللہ نے ایک مومنہ ماں کی گود میں پیدا کیا، یہ دوسرا احسان اللہ کا۔ جو لوگ کفر کے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں وہ پھر اپنے ماں باپ کے مذہب سے ہوتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی، ہم نے جس ماں کی گود میں جنم لیا وہ تھپکی دیتی تھی تو اللہ اللہ کا ذکر کرتی تھی، ہم روتے تھے تو سلانے کے لیے وہ پڑھتی تھی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ ان تھپکیوں میں ہم نے سونا جاگنا سیکھا۔ پھر ذرا بڑے ہوئے تو والد انگلی پکڑ کے ہمیں مسجد لے گئے، ہم نے مسجد کا دروازہ دیکھا۔ یہ اللہ کا ہم پر دوسرا بڑا احسان ہے۔ اور تیسرا احسان اس سے بھی زیادہ بڑا وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا۔ ہم نے کوئی درخواست نہیں دی ہوئی تھی، یہ تینوں احسان اللہ کے ہم پر ہوئے اور ہم ان احسانات میں دبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بننے بنے۔ چنانچہ اللہ نے ساری دنیا کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ سارا جہان انسان کے لیے ہے اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔
اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے، محبت ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری پسندیدہ جگہ جنت میں آئیں۔ اللہ نے ایک مہمان خانہ بنایا ہے، جیسے ہم گھروں میں مہمان خانے بناتے ہیں نا، تو اللہ نے بھی مہمان خانہ بنایا ہے، اور اس مہمان خانے کا نام ہے جنت۔ تو اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے وہ میرے مہمان خانے میں ہے۔ مگر ہمارے پیچھے ایک دشمن لگا ہوا ہے، اس کا نام ہے شیطان، اور ہمارے اپنا نفس جو ہے وہ شیطان کے ساتھ سازش کر لیتا ہے، اور وہ لوگ ہمیں گناہوں کے راستے پہ لگا دیتے ہیں اور ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کیے کہ میرے بندے تو میرے گھر سے دور بھاگتا ہے، میں تجھے اپنے گھر سے دور نہیں جانے دوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا اور بالآخر تجھے جنت پہنچا کے رہوں گا۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے کل یریدک لنفسہ وَأَنَا أُرِيدُكَ لَكَ، ہر کوئی تجھ سے اپنے لیے محبت کرتا ہے اور میں تجھ سے تیرے لیے محبت کرتا ہوں۔ ہر ایک کی محبت طمع کی محبت ہے۔ میاں بیوی کی محبت میں طمع، بیوی کو خامن کی ضرورت، خامن کو بیوی کی ضرورت، اولاد ماں باپ کی محبت میں بھی طمع، ماں باپ کو اولاد کی ضرورت، اولاد کو ماں باپ کی ضرورت، استاد شاگرد کی تعلق میں بھی طمع ہے، حتیٰ کہ پیر مرید کی تعلق میں بھی طمع۔ مرید کو طمع ہوتی ہے، حضرت میرے لیے دعا کریں گے، مجھے اسباق دیں گے اور میں نیک بن جاؤں گا، اور پیر کے دل میں طمع ہوتی ہے، اگر یہ توبہ کر کے نیک بن جائے گا تو میرے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ تو طمع تو ہے نا، جو بھی ہے۔ تو دنیا کے ہر تعلق میں آپ کو طمع نظر آئے گی۔ ایک تعلق ہے جس میں طمع نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ کا تعلق۔ اللہ کو نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہماری ثنا کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ذات ہے۔ تو اللہ اگر بندے سے محبت کرتے ہیں تو یہ بے طمع محبت ہے۔ یاد رکھیے، دو محبتیں بے طمع ہیں دنیا میں، ایک اللہ کی محبت بھی بے طمع ہے اور ایک نبی علیہ السلام کی محبت بھی بے طمع ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی ہمارے درود و سلام سے کوئی درجات نہیں بڑھتے، اللہ نے جو درجات بڑھانے سے بڑھا دیے۔ اب اگر ان کو شفقت ہے تو ہمارے لیے ہے، اور یہی دو محبتیں اصلی ہیں، اور باقی محبتیں تو پانی کے بلبلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے میں تجھ سے بے طمع محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ تو مجھے پیارا لگتا ہے۔ اب بندہ گناہ کر کے اللہ سے دور جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور نہیں بھاگنے دیتے، اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ آج آپ نے دور کے بعد حبیب اللہ بھائی کا، حبیب اللہ بیٹے کا بیان سنا، بہت تفصیلی بیان تھا اور بہت خوبصورت بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے گناہوں کو بخشنے کے کیا کیا انتظام کیے۔ ہر انسان کے پاس دو فرشتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تو نیکی کا فرشتہ الگ ہے، گناہوں کا فرشتہ الگ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اللہ نے نیکی کے فرشتے کو افسر بنا دیا اور گناہ لکھنے والے فرشتے کو ماتحت بنا دیا۔ اب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ فوراً ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ بندے نے نیکی کی نہیں ہے، ارادہ کیا میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا، ارادہ ہے، نیکی لکھ لی گئی۔ اور جب وہ بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کے بدلے فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اللہ نے قانون بنا دیا، ایک نیکی کرے گا ہم 10 بدلہ دیں گے۔
اس کے بالمقابل وہ بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ والا فرشتہ نیکی والے فرشتے سے NOC مانگتا ہے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا، میں گناہ لکھ لوں۔ وہ کہتا ہے گناہ کیا تو نہیں نا؟ نہیں کیا تو نہیں۔ کہتے ہیں تجھے کیا جلدی پڑی ہوئی ہے؟ حتیٰ کہ وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اب تو اس نے گناہ کر لیا، وہ کہتے ہیں تجھے جلدی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ بندہ ندامت محسوس کرے، شرمساری محسوس کرے، توبہ کر لے تو گناہ لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ 6 پہر تک، یعنی دن کے 4 پہر ہوتے ہیں، دن رات کے 8 پہر ہوتے ہیں، آپ سمجھیں کہ پورا دن اور آدھی رات وہ فرشتہ انتظار کرواتا ہے۔ اگر وہ بندہ 6 پہر تک توبہ نہیں کرتا تب وہ NOC دیتے ہیں اچھا بھی لکھ لے، تو تب گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو گناہ کتنی مشکل سے انٹر کیا جاتا ہے اور نیکی فوراً لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن سو جاتا ہے تو اس وقت تو وہ عمل کوئی نہیں کر رہا ہوتا، تو نیکی والا فرشتہ ہر نیکی کے بدلے اس کے 10 گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے تاکہ گناہ نامے اعمال میں آئیں ہی نہ، لکھے ہی نہ جائیں، ظاہر ہی نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کے ذمہ لگایا کہ تم ایمان والوں کے لیے استغفار کرو، بلوں کے اندر چیونٹیوں کو کہا کہ تم استغفار کرو، ہوا کے پرندوں کو حکم دیا کہ تم استغفار کرو۔ تو مومن کے لیے مچھلیاں، چیونٹیاں اور پرندے استغفار کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ غافل ہے، یہ استغفار نہیں کر رہا کہ گناہ بخشا جائے، تو چلو اس مخلوق کے استغفار کو میں سبب بنا کے ان کے گناہ معاف کر دوں گا۔ دیکھو یہ آؤٹ آف دی وے جا کے فیور ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے لیے تو کوئی چیز آؤٹ آف دی وے نہیں ہے، سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تلی ہوئی ہے، میرے بندوں کے گناہ معاف کرنے ہیں، تو اللہ نے مخلوق کو لگا دیا کہ تم استغفار کرو، اور میں کہوں گا یہ استغفار کر رہے ہیں میرے اس بندے کے لیے، چلو میں بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ نے توبہ کے لیے کوئی وقت نہیں متعین کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو قید لگا دیتے، بھئی دن میں توبہ قبول ہوگی، رات میں قبول نہیں ہوگی، یا رات میں قبول ہوگی، دن میں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے بندے، 24 گھنٹے دن ہو رات ہو، سردی ہو گرمی ہو، جس وقت بھی تیرا دل چاہے گا کہ تو گناہ سے توبہ کرے، میں اسی وقت تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ پھر اللہ نے توبہ کے اوپر کوئی گواہ نہیں مانگے کہ بندہ کہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ فرمایا اچھا گواہ پیش کرو کہ تم سچے ہو۔ اللہ نے ہم سے کوئی گواہی نہیں مانگی۔ دل میں انسان گناہ پہ نادم ہو، اللہ اس پر اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چونکہ ارادہ تھا نا گناہ بخشنے کا، تو اللہ نے بخشش کو آسان کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کھرب ہا کھرب فرشتے ہیں جو آسمانوں پہ عرش پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذمہ لگایا، وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ قرآن مجید میں ہے۔ اب بتائیں کہ معصوم فرشتے گنہگار مومنوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اب ان معصوم فرشتوں کی استغفار کو قبول کر کے اللہ مومنوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی حیران کن بات ہے۔ یا اللہ آپ نے تو انتہا کر دی نا گناہوں کو معاف کرنے کی۔ پھر اس کے بعد وضو سے گناہ معاف، غسل سے گناہ معاف، نماز پڑھنے سے گناہ معاف، جمعہ کی نماز پڑھنے سے گناہ معاف، عید کی نماز پڑھنے سے گناہ معاف۔ ہر عبادت پر اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ واقعی اللہ کی رحمت تلی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کر کے رہنا ہے۔ پھر ایک بندہ اگر مسجد کی طرف نہیں آتا
نماز روزے کا مزاج ہی نہیں ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے آسانیاں کر دی۔ فرمایا کہ اگر کوئی دوسرے مسلمان بھائی کو مسکرا پر ملے، اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ یہ خندہ پیشانی سے ملا ہے اس کے ساتھ۔ اب ایک دوست دوسرے دوست کو مسکرا کے تو ملتا ہی ہے نا، اس پہ بھی گناہ معاف۔ کسی نے راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی تھی، اس کو اٹھا کے ایک طرف کر دیا، اس پر بھی اس کے گناہ معاف۔ اگر کوئی بندہ جانور کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس پر بھی گناہ معاف۔ جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بدکار تھی، تو وہ جا رہی تھی، اس نے کتے کو دیکھا جو پیاس سے اپنی زبان نکالے لمبی لمبی سانس لے رہا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ کتا پیاس ہے۔ ایک کنواں قریب تھا، اس نے اپنے جوتے کو رسی باندھی اور کنویں کے اندر سے بند جوتے میں پانی نکالا اور کتے کو پلایا۔ کتے نے پانی پیا تو اس کے منہ سے خوشی کی آواز نکلی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کتے کی خوشی پر اللہ نے اس عورت کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے گناہ اور کتے کو پانی پلانے پہ معاف۔ اب آپ بتائیں کہ اگر ایک بدکار عورت کے گناہ کتے کو پانی پلانے پہ دھل جاتے ہیں تو گھر کی عورتیں تو روز گھر کے مردوں عورتوں کو کھانے میں پانی دیتی ہیں، پلاتی ہیں، ان کے گناہ کیوں نہیں معاف ہوتے ہیں؟ تو اس پر بھی گناہ معاف۔ پھر اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری سے گناہ معاف۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ بیماری سے شفا یاب ہوتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ یعنی جیسے پیدائش کے دن یہ گناہوں سے پاک تھا، یہ بیماری سے شفا یاب ہوتا ہے تو اس طرح پاک ہو کے اٹھتا ہے۔ پھر کوئی پریشانی دنیا میں آئے اس سے گناہ معاف۔ حتیٰ کہ ایک بندے کو چوٹ لگے اس سے گناہ معاف۔ ایک بندہ بیٹھا تھا، چراغ بجھ گیا یا واپڈا کی لائٹ چلی گئی اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پر گناہ معاف۔ ایک بندے کی 2 جیبیں تھیں، اس نے گاڑی کی چابی ایک جیب پہ ڈالی، پھر بھول گیا، جب نکالنے کا وقت آیا تو اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو دوسری جیب خالی تھی۔ اب دوسری جیب خالی تھی تو اس کو ایک مینٹل شاک ہوا۔ وہ کہنے لگا او میری چابی۔ جب اس نے کہا نا او میری چابی، اب دوسری جیب سے اس کو چابی مل گئی، مگر یہ تھوڑی دیر کے لیے جو اس کو مینٹل سٹریس ہوا، اللہ اس پر بھی گناہ معاف فرما دے۔ اگر گھر کا چراغ بجھنے پر کسی کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اگر کسی کے عزیز و اقارب میں کوئی فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اس پر کتنے گناہ معاف ہوتے ہوں گے۔ پھر دعاؤں سے گناہ معاف، ماں باپ کی دعاؤں سے گناہ معاف، بیوی بچوں کی دعاؤں سے گناہ معاف، دوست کی دعاؤں سے گناہ معاف، مسافر کی دعاؤں سے گناہ معاف۔ حتیٰ کہ ایک مومن جو نماز پڑھتا ہے وہ سارے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں جہاں کہیں ہیں استغفار کرتا ہے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو اس کی نماز پر ساری دنیا کے گناہگار مسلمانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کوئی مومن نماز پڑھ رہا ہے آسٹریلیا میں، امریکہ میں، افریقہ میں، اور گناہ ہمارے معاف ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا کیسا عجیب نظام ہے۔ پھر اگر ایک بندہ غافل ہے، نیکی بھی نہیں کرتا، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، حدیث پاک میں آتا ہے
کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کے بال سفید ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میں سفید بالوں بندے کے گناہ کو معاف فرما دوں۔ اور ایک بندے کی عمر اگر 90 سال ہو گئی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں میرے اس بندے کی خطاؤں کو معاف کر دو اور اس کی نیکیوں کو قبول کر لو، اور اپنے رشتہ داروں میں یہ جس کی شفاعت قبول کرے گا میں اس کی شفاعت بھی قبول کر لوں گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کا کتنا اچھا انتظام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گناہگار بندوں کو دھونے کے لیے رمضان کا مہینہ بنا دیا کہ میرے وہ بندے جو سارا سال غفلت کی زندگی گزاریں گے میں ان کو سال میں ایک دفعہ تو پاک کر دوں۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے بنایا ہی اسی لیے کہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ رمضان میں افطاری کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے رمضان کی ہر رات میں بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری ہوتی۔ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھ لیجیے۔ ہمارے ایک دوست تھے بیرون ملک میں، اور وہ گنجے تھے، فارغ البال تھے۔ ایک دن مجھے ملے تو میں نے دیکھا کہ بالوں کی ایک لٹ ہے یوں اور اس نے خوب سجائی ہوئی ہے۔ تو میں نے انہیں دیکھا تو میں نے کہا بھائی اب تو آپ نے بال سجائے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا جی ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں۔ میں نے کہا یار پیسے کی کمی تو نہیں آپ کے پاس؟ اگر کروانے ہی تھے تو پورے بال کروا لیتا۔ اس نے کہا حضرت ایک بال کے بدلے انہوں نے مجھ سے $1 لیا، میں نے $10,000 دے کے یہ تھوڑے سے بال لگوائے، اور وہ ایسے ایک لٹ لگ رہی تھی۔ اب آپ بتائیں اگر 10,000 بال چھوٹی سی لٹ بنتی ہے تو پورے سر کے بال کتنے ہوں گے؟ لاکھوں میں ہوں گے نا۔ اچھا اگر ہمارے سر پہ لاکھوں بال ہیں تو ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے؟ بولے کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے نا۔ اگر ایک بکری کے جسم پر کروڑوں بال ہیں تو ایک قبیلہ تھا مدینہ میں جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا۔ ہر گھر والوں کے پاس 1000-1500 بکریاں ہوتی تھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اس قبیلے کے لوگ ساری بکریاں اکٹھی نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکریوں سے بھر جاتی تھی، اتنی بکریاں ہوتی تھیں۔ اب اتنی بکریوں کے ٹوٹل بال کتنے ہوں گے آپ بتائیں؟ بات اربوں خربوں تک پہنچی نا۔ تو حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی رمضان کی ہر رات میں جہنم سے بری فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ کس لیے کہ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میری رحمت تل چکی ہے تجھے بخشنے کے لیے، تو گناہ کرتا پھر رہا ہے، میں معاف کرنے میں کمی نہیں کروں گا۔ انسان اللہ کے در سے دور بھاگتا ہے۔ اب اللہ کی شان بے نیازی کا تقاضا تھا کہ جو اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے بھاگا، اللہ پیچھے سے کمر میں ایک لات بھی لگوا دیتے اور کہتے کہ آج کے بعد یہ دروازہ میں نے تمہارے لیے بند کر دیا۔ اللہ ایسا نہیں کرتے۔
بلکہ جیسے بچہ روٹھ جاتا ہے نا ماں سے، تو ماں پیار سے اس کو مناتی ہے۔ بچے اماں سے راضی نہیں، اماں سے ناراض نہیں ہوا کرتے، بیٹے ماما سے نہیں ناراض ہوتے، پیار سے سمجھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی وہی پیار کا انداز اختیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا؟ تو کیوں میرے در سے دور جا رہا ہے؟ میں تو تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو لوٹ کے میری طرف واپس آ، میرے دروازے کو کھلا پائے گا۔ پھر دیکھیے ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پردے ڈالتے ہیں۔ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے تے دیوݨ دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے تے دیوݨ دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے وہ پردے پاون والا۔ اللہ لاکھوں گناہ بندے کے دیکھتا ہے، پھر اس پہ پردے ڈالتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی، اللہ نے ان کے جسم سے جنت سے لباس بھی اتروا لیا تھا، اور اللہ نے ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا تھا، یعنی گھر سے بھی نکال دیا، کپڑے بھی اتروا لیے۔ ہم گھر سے نکل کے گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ہمارے جسموں پر کپڑے لوٹا دیتے ہیں، اور پھر جب ہم گھر آتے ہیں تو گھر کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوتا ہے۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے۔ ذوالنون مشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دریا کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ بچھو تیرنا نہیں جانتا، ڈوب جاتا ہے پانی میں، تو میں حیران کہ بچھو پانی کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو پانی کے اندر ایک کچھوا جو ہے نا وہ بیٹھا تھا، کھڑا تھا۔ یہ بچھو گیا اور کچھوے کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب کچھوے نے دوسرے کنارے کی طرف تیرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم فارغ تھا، میں نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ بچھو کہاں جاتا ہے۔ کچھوے نے اس کو دوسرے کنارے جا کے اتار دیا۔ بچھو نے تیز ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک لاٹھی اٹھا لی، لکڑی، کہ اگر موقع ہوا تو میں بچھو کو مار دوں گا، اور میں بھی بچھو کے پیچھے پیچھے اس کو دیکھتا ہوا چل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بچھو ایک آدمی کی طرف جا رہا ہے جو درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، تو میں سمجھا کہ یہ بچھو اس کو کاٹے گا جا کے، لیکن میں مینٹلی تیار تھا کہ یہ اس بندے کے قریب پہنچے گا تو کاٹنے سے پہلے میں بچھو کو مار دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں بندے کی طرف جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا تھا اس بندے کو کاٹنے کے لیے۔ سانپ زہریلا تھا، اب وہ سانپ جب اس بندے کی طرف جوڑنے لگا نا تو یہ بچھو اس سانپ کے ساتھ جا کے چمٹ گیا اور بچھو نے سانپ کو کاٹا۔ یہ بچھو اتنا زہریلا تھا کہ سانپ وہاں مر گیا۔ پھر بچھو واپس چلا گیا اور کچھوے نے اس کو پھر دوسرے کنارے پہنچا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ یہ کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے جو جنگل میں سویا ہوا تھا درخت کے نیچے، اور سانپ کاٹنے آ رہا تھا، اور اللہ نے اس کو بچانے کے لیے بچھو کو بھیجا جس نے سانپ سے اسے بچا لیا۔ تو میں جاؤں، میں جا کے اس اللہ کے ولی سے دعا کرواتا ہوں، میں ملتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس بندے کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے تو شراب کی بو آ رہی تھی، وہ تو شرابی تھا۔ تو میں نے اس بندے کو جگایا تو اٹھ بیٹھا۔ میں نے اٹھا کہ دیکھ تو شراب پی کے میٹھی نیند سو گیا، اور تیرا رب جاگ جاگ کے تیری حفاظت کر رہا ہے۔ تیرے رب نے تجھے سانپ سے دیکھو کس طرح بچایا ہے۔ اس نے جب سانپ کو مرے ہوئے دیکھا پھر اس نے کہا میں توبہ کرتا آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔
تو ہم گناہ کر کے میٹھی نیند سو جاتے ہیں، ہمارا رب جاگ کے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے، کس لیے کہ اے میرے بندے تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے۔ پھر مومن کو جو سکرات موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہوگی اس پر اس کے گناہ معاف۔ مومن کو جو ضغط قبر پیش آئے گا قبر میں اس پر گناہ معاف۔ پھر مومن کو قیامت کے دن کی جو دہشت محسوس ہوگی، گرمی ہوگی قیامت کے دن کی، اس پر بھی گناہ معاف۔ پھر قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا، یا اللہ یہ دنیا میں میری تلاوت کرتا تھا، اللہ قرآن کی شفاعت کو قبول کر کے اس کو معاف کر دیں گے۔ روزہ شفاعت کرے گا، الصیام والقرآن یشفعان، اللہ روزے کی شفاعت قبول کر کے بندے کو معاف کر دیں گے۔ پھر اگر کسی گھر میں کوئی حافظ بچہ ہے یا بچی ہے وہ شفاعت کریں گے اور ان کی وجہ سے اللہ 10 دوزخیوں کو جنت عطا فرما دیں۔ پھر اگر کسی گھر میں کوئی عالم ہے تو عالم کی شفاعت بھی اللہ 400 بندوں کی شفاعت کریں گے، وہ قبول فرمائیں گے اور ان کو جنت عطا فرما دیں، حتیٰ کہ جنتی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو معاف فرما دیں گے۔ جب سب جنتی شفاعت کر لیں گے پھر نبی علیہ السلام کی باری آئے گی۔ نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے امت کی، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ گناہ گار امتیوں کو معاف فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرت بین شفاعتی، کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا یا تو میں جتنوں کی شفاعت کروں اللہ اتنوں کو جہنم سے بری کر دیں گے، یا میری آدھی امت کو اللہ ویسے ہی بری کر دیں گے۔ فاخترت الشفاعۃ، میں نے شفاعت کو پسند کر لیا۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے شفاعت کو کیوں پسند کیا؟ فرمایا میری شفاعت سے آدھی سے زیادہ امت کے لوگ جنت میں جائیں گے، یہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ہو۔ سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کی رحمت تلی ہوئی ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں آپ کو قیامت کے دن اتنا دوں گا کہ آپ بس کریں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے۔ اب یہ کیسی عجیب بات ہے۔ پھر جب نبی اسلام بھی شفاعت کر لیں گے اور غافل سے غافل کلمہ کو بھی جنت پہنچ جائیں گے، تو نبی اسلام نے دعا مانگی یا اللہ آپ جنتیوں کی شفاعت قبول کریں گے، میری شفاعت قبول کریں گے، آپ اپنی رحمت کا اظہار کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے وعدہ فرمایا میرے محبوب میں ایک لب بھر کر جہنم سے نکالوں گا اور ان جنتیوں کو ان جہنمیوں کو جنت عطا کر دوں گا۔ لب کہتے ہیں یوں کر کے کوئی چیز اپنی لے لی جائے۔ اب دیکھیں میں اگر لب بھروں نا اور گندم کے دانے ہوں تو کئی ہزار دانے تو میری لب میں آ جائیں گے، چھوٹی سی لب ہے، اور اگر وہ جو مرغہ مشین کی لب ہوتی ہے تو لاکھوں دانے تو اس میں آ جائیں گے۔ اب اگر ایک مرغہ مشین کے اندر لاکھوں دانے آ جاتے ہیں تو اللہ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی لب کتنی بڑی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ خرب لوگ ایک لب بھرنے سے جہنم سے نکال کے جنت عطا کریں۔ پھر نبی اسلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ اور مہربانی فرمائیں،
اللہ نے وعدہ کیا میں 2 لفے بھر کے نکالوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے وعدہ کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 لپے بھر کر نکالوں گا جن کا شفاعت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور میں ان کو بھی نکال کے جنت عطا کروں گا۔ اب آپ بتائیں پیچھے کون کلمہ کو جہنم میں بچے گا؟ کوئی بچے گا ہی نہیں، سارے جنتی ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا، اتنا ظہور ہوگا۔ قاری طیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کے دیکھے گا شاید میری بھی بخشش ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ حال ہے، اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دلا زردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بات کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہیں کیا۔ اللہ ہم نے تو بہت بھاگ بھاگ کے گناہ کیے، مگر تیری رحمت نے ہمارے گناہوں کو بخشنے کا ایسا انتظام کر دیا کہ گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا۔ آج کی رات 27 کی رات ہے اور بہت بابرکت رات ہے۔ اللہ کرے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو اور آج کی رات ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوں اور ہماری آج کی محفل اللہ کے ہاں قبولیت پا جائے۔ رمضان کا مہینہ تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ تھوڑا لمبا ہو جاتا تاکہ ہم زیادہ اس کی رحمتوں سے حصہ لے لیں۔ کسی نے اشعار لکھے ہیں اے ماہ رمضان آہستہ چل ابھی کافی کر چکانا ہے، اے ماہ رمضان آہستہ چل ابھی کافی کر چکانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے گناہوں کو بخشوانا ہے، کچھ خواب ہیں جن کو دیکھا ہے اب تعبیروں کو پانا ہے، ہم لوگ ہیں اجڑے دل والے ان دلوں میں رب کو بسانا ہے، اور خزاں رسیدہ آنگن میں خوشیوں کا دیپ جلانا ہے، ابھی توبہ کرنا باقی ہے ہر حال میں رب کو منانا ہے، جنت کا سودا کرنا ہے دوزخ سے خود کو بچانا ہے، اے ماہ رمضان آہستہ چل ابھی کافی کر چکانا ہے۔ اللہ کرے کہ آج کی رات ہمارے لیے بخشش کی رات بن جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا یہاں آنا قبول کرے اور ہماری اس محفل کو اللہ تعالیٰ برخاست ہونے سے پہلے اپنی قبولیت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔